تھوڑا آگے بڑھائیے، تھوڑا آگے بڑھائیے، بات والوں کے لیے آتا ہے. جو حضرات باہر ہے وہ اندر آ جائیں، اور اندر ابھی جگہ ہے یا ادھر میرے پاس ممبر کی قریب آ جائیں، یہاں بھی جگہ ہے. محمد والے محمد دعویٰ کے بلند سنگت علی سربار. لے آئیے اور اندر آ جائیے حال یا انشاءاللہ جگہ مل جائے گی. میں ان سب حضرات کا بہت شروع گزار ہوں. ایک طویل بیرانے کے بعد میں آپ کے درمیان آیا اور آپ نے کل سے آج تک جس ذوق و شوق سے شرکت فرمائی اور تشریف لائے، میں آپ کا ممنون ہوں. آپ کی حسن سماعت کی قدر کرتا ہوں، اور خاص طور سے ہمارے قدیم دوست نور علی بھائی مکھی جو اس بیچ مجھ سے برابر رابطے میں رہے، اور کوئی سال بلکہ کوئی 6 مہینے ایسے ناراضی ہے کہ انہوں نے مجھ سے فرمائش نہیں ہو کہ تمہیں دفعہ مقبے رہو، لیکن کچھ مصروفیت کے سبب، کوئی اپنی صحت کے سبب میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوں. بہرحال اس سلسلے میں ان کے خدمات بہت قابل قدر اور ان کی رحمتیں قابل تعریف ہیں. اور اس مرتبہ بھی میرا آنا مشکل ہوتا اگر ہمارے مرحوم دوست حاجی دوست محمد طالب اللہ مقامہ ان کا تعلق اسی بستی سے تھا. ان کے صاحبزادے حاجی طالب جو ابھی مہیا میں ہے ماشاء اللہ، مگر بڑا جذبہ ایمانی اپنے باپ والا رکھتے ہیں. میرے ساتھ چلے اور مسلسل 1 ہفتے تک بلکہ 10 دن وہ میرے ساتھ رہے، اس لیے کہ بڑھاپے کو سہارے کی ضرورت ہو. تو بڑھاپے کو اگر کوئی سہارا نہ دے تو دشواری پیدا ہو. لہٰذا میں اپنے بھتیجے حاجی طارق کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت محنت کی اور بڑی محنت اٹھائی. اعتبار کلامات بھیجتے ہیں محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا القاسم محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات ارشاد حضرت جناب رب العزت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حبیب، آپ نے آپ کو کوثر عطا کیا اور آپ اپنے رب کی نماز پڑھی ہے اور اس کی راہ میں قربانی کی ہے. آپ کا دشمن یقیناً اسی کی نسل قطع ہوگی اور وہی پہ اللہ تعالی ہے. عزیزان گرامی، اللہ نے اپنے حبیب کو کوثر عطا کر کے کثرت نسل کا وعدہ کیا اور اس کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی جو ضامن نقش رسول ہے. اور طلب بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا آدمی کسی کو تحفہ دے اور وہ تحفہ معمولی ہو، کم قیمت ہو، تو جس کو دیا جا رہا ہے اس کی توہین نہیں ہوگی، جو دے رہا ہے اس کی توہین ہوگی. میں گھوما کرتا ہوں دنیا میں مسجدیں پڑھنے. انگلینڈ گیا تھا، وہاں سے اطلاع آئی کہ ملکہ برطانیہ نے ان کو بلا کے تحفہ دیا ہے. نوبل میں بھی لوگوں نے پڑھا کہ صاحب انگلینڈ گئے تھے، ان کو برطانیہ کی ملکہ نے بلایا محل میں اور تحفہ دیا. اب جب ہم مغوے آئے تو ہمارے دوستوں نے پوچھا، صاحب ہم نے ٹی وی پر دیکھا، اخبار میں دیکھا، سنا آپ انگلینڈ گئے تھے، آپ کو برطانیہ کی ملکہ نے تحفہ دیا. میں نے کہا ہاں دیا. یس، ہم بھی دیکھیں کیا دیا. اب کا قلم نکال کے دکھائی یہ دیا ہے. کہا یہ قلم تو محمد میں 10 روپے کا بکتا ہے. نہیں سچ بتائیے یہ قلم ملکہ کیا دے گی؟ نہیں، یہی دیا ہے، اس کی تصویر موجود ہے، سب اس کا لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجیے یہی دیا ہے. اتنی بڑی مہنگا ہو یا عظیم تحفہ مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، ان کو کہے. اللہ نے اس اعلان کے ساتھ کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، اگر رسول کو عام اولاد ملتی تو رسول کی نہیں اللہ کی تو جب اس اعلان کے ساتھ تحفہ مل رہا ہے تو لاجوابوں پہ مثال ہونا چاہیے. اور عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ رسول بیٹی کی تعظیم کرتے ہیں. دیکھیے، رسول بیٹی کی تعظیم نہیں کرتے تھے. مرسل اعظم فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے تھے. اس لیے کہ اگر بات یہ پڑی کہ بیٹی کی تعظیم کرتے تھے تو حرکت اتباع رسول ہر مسلمان کا فرض ہوگا کہ اپنی بیٹی کی تعظیم کرے. تو بیٹیوں کے باپوں کو گھر میں رہنا مشکل ہو جائے گا. جب بیٹی سامنے آئے، جب تعظیم کو اٹھے، باپ بیٹی کی تعظیم نہیں کرتا تھا، مرسل اعظم فاطمہ زہرا کی تعظیم کرتے تھے.
لیے کہ اللہ کا تحفہ نہیں اور بڑے کے تحفے کی تعظیم کی جاتی ہے. جب بیٹی آتی تھی تو تعظیم کرتے تھے، جب جاتے تھے تو دروازے پر اجازت لیتے تھے. سرور کائنات اپنی بیٹی کی عظمت سے واقف تھے کہ دیکھا ہے پروردگار میں اس بیٹی کی عظمت کیا ہے. اور عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا کی عظمت کے سلسلے میں جو چیز مجھے آج کو سنانا ہے خاص مضمون، اس کو بڑی توجہ سنیے گا اور بڑے غور سے سنیے گا. اور میں جذباتی ہو کے نہیں سناؤں گا، بلکہ جس طرح تاریخ میں لکھا ہے اس طرح سناؤں گا. جناب سیدہ کے لیے قرآن مجید میں ایک آیت ہے، جس کو آیت تفسیر کہتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کی گندگی کو دور رکھے اور آپ کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا. بدنصیبی سے ہدایت میں اختلاف. ہمارا فرقہ یہ کہتا ہے کہ ہدایت سے مراد 14 معصومین ہے. سرور کائنات سے لے کے امام آخر تک. بقیہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہ رسول مراد ہیں، نہ علی مراد ہے، نہ حسنین مراد ہے، نہ اور کوئی امام مراد ہے. یہ آیت رسول کی بیویوں کی شان ہے. مجھے یہ کنٹروورسی اس وقت نہیں چھڑ رہا ہے کہ رسول کی بیویوں کی شان میں ہے کہ ان کی شان میں ہے، لیکن دونوں لسٹیں جو ہیں، ہماری فہرست اور ان کی فہرست، اس کے اندر ایک نام کا من ہے اور وہ ہے جناب سیدہ کا نام. ہم بھی مانتے ہیں کہ آیت تفسیر میں جناب سیدہ شامل ہے اور بقیہ مسلمان بھی مانتے ہیں کہ آیت تفسیر میں جناب سیدہ شامل ہے. تو دو فہرستیں ہیں، کوئی نام ملتا نہیں اس فہرست کا اس فہرست سے، اس فہرست کا اس فہرست سے. صرف ایک واحد نام ہے کہ جو دونوں فہرستوں میں ہے اور وہ ہے جناب فاطمہ زہرا کے نام کہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ یہ صاحب آیت تفسیر ہیں. تو جن کے معصوم ہونے پر ساری امت کا اجماع ہے. حیرت کی بات ہے کہ ان سے گواہ وہ مانگے جس کو کوئی معصوم نہ مانتا ہو. یہ عجیب و غریب بات ہے. رسول اللہ کے بعد جناب سیدہ کے ساتھ جو امت کا سلوک کیا ہے، اگر آدمی اور سے سوچے اور جھگڑے کے موڈ میں نہ ہو اور ایمانداری سے اپنی آخرت کو پیش نظر رکھے تو اس کے لیے فیصلہ کوئی مشکل نہیں. اس لیے کہ آج جو معاملات مسلمانوں کے الجھتے ہیں اور جو اختلافات پیدا ہوتے ہیں، ان میں بہت آسان طریقہ یہ نکل آیا ہے. سب یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ امریکہ کروا رہا ہے. یہ اسرائیل کی سازش ہے، یہ اسرائیل کروا رہا ہے. یہ انگریزوں کی سازش ہے، یہ انگریز کروا رہے ہیں گڑبڑ. یہ روس کی سازش ہے، یہ روس کروا رہا ہے مسلمانوں کے خلاف. اس کے پہلے جھگڑے ہوتے تھے جب یہ ممالک آباد نہیں تھے یا انٹلیکچوئل نہیں تھے،
تو لوگ کہتے تھے یہ بنی امیہ کی وجہ سے ہوا، یہ بنی عباس کی وجہ سے ہوا، یہ بادشاہوں کی وجہ سے ہوا۔ جناب سیدہ کا زمانہ جو تھا اس زمانے میں نہ روس تھا، نہ افغان تھا، نہ برطانیہ تھا، نہ بنی امیہ تھے، نہ بنی عباس تھے۔ جناب سیدہ کا واقعہ رسول کے 75 دن کے اندر کا ہے۔ اس وقت امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا، اس وقت برطانیہ میں چراغ نہیں جلتے تھے، اس وقت اسرائیل کا وجود نہیں تھا، اس وقت بنی امیہ بنی عباس کی سلطنتیں قائم نہیں تھیں۔ اس وقت یا رسول کے احباب تھے یا رسول کا خاندان تھا، اس کے علاوہ تیسرے سے ہی نہیں کوئی۔ آپس میں ہوا جھگڑا، اب مسلمانوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ رسول کی بیٹی کا ساتھ دیں گے کہ رسول کے دوستوں کا ساتھ دیں گے۔ اس لیے کہ جب باتیں ہوتی ہیں اور پیسے نکلتی ہیں تو ہزار جھگڑے شروع ہوتے ہیں۔ ساتھ یہ کیا ہے اور ساتھ یہ کیا ہے اور آپ کی یہ کیا ہے، ان کا آپ کی یہ کیا ہے، ان کا آپ ادھر سجدہ کیوں کرتے ہیں، ان کا آپ اس کا سجدہ کیوں کرتے ہیں، ان کا جو اردو کا طریقہ یہ کیوں ہے، آپ کے اردو کا طریقہ وہ کیوں ہے، آپ کی یہاں یہ کیا چیز ہے، ان کا آپ کی یہاں یہ کیا چیز ہے۔ یہ سب چیزیں بعد میں ہیں، شروع سے آئیے۔ ہم اس لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں کہ ہمارے رہبروں نے جو بتایا وہ کرتے ہیں۔ آپ اس لیے وہ کرتے ہیں کہ آپ کے رہبروں نے جو بتایا وہ آپ کرتے ہیں۔ لیکن رہبری کا جھگڑا جہاں سے چلا ہے وہاں پہ فیصلہ کر لیے تو ہر جھگڑا ختم ہو جائے گا کہ یہ رہبر ہے کہ وہ رہبر ہے۔ اور غلط بات یہ ہے کہ رسول جس کے دروازے پر رک کے اجازت مانگے اور جس کی تعظیم کو کھڑے ہو، وہ دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑی ہے اور کوئی اس سے یہ نہیں کہتا کہ بیٹھ جائے۔ یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ رسول کی بیٹی ہے اور اس کی سپورٹ میں رسول کے داماد علی ہیں اور اس کی سپورٹ میں رسول کے دو نوازے حسن اور حسین ہیں۔ اور بتائیے کہ تعلیم اسلام کا بڑا اہم مسئلہ ہے اور بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، تو فاطمہ زہرا آپ کا حق مانگنے آئی۔ آج ایک بات سوچ کے مجھ کو بتائیے آپ کہ عزت رسول سے امت کو ملے گی کہ امت سے رسول کو ملے گی؟ عزت کے دھارے کا بہاؤ کس سے کس کی طرف ہے؟ یہ امت اس لیے محترم ہے کہ امت محمد ہے یا محمد اس لیے عزت دار ہے کہ ایسے امتی ملے؟ عزت کا بہاؤ کدھر سے کدھر ہے؟ تو کہنا عزت کا بہاؤ تو نبی کی امت کی طرف ہوگا۔ امت اس لیے محترم ہے کہ محمد اس کے نبی ہے۔ تو جب ہر ایک کی لسٹ بنتی ہے تو سب سے پہلا نام کون لکھا جائے گا رسول کے بعد؟ جو لوگ رسول سے قریب ہیں ان میں پہلا نام کون لکھا جائے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کے جو لوگ قریب ہیں ان میں سب سے پہلا نام کون لکھا جائے گا؟ آپ کی جائیداد، آپ کی میراث، آپ کا مکان، جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے تعلق سے، جو کچھ آپ کے معاملات ہیں ان کے حساب سے پہلا نام آپ کے بعد کون سا آئے گا؟ ہر شخص کا پہلا
پہلا نام اولاد. تو رسول اللہ کے بعد جو پہلا نام لکھا جائے گا وہ جناب فاطمہ. علی کا نام بھی آئے گا مگر بعد میں، اس لیے کہ داماد کے قریب ہوتا ہے مگر اولاد کے برابر نہیں. نواسوں کے نام بھی آئیں گے اگر بعد میں. نواسے پوتے یہ بھی قریب ہوتے ہیں مگر بیٹا بیٹی کی وجہ سے. تو پہلا نام اولاد کا آئے گا. تو جب رسول کے بعد صرف بنے گی تو پہلا نام فاطمہ کا ہے. اگر انہیں نے غلطی کی تو ہم کس پر اعتبار کریں؟ عزیزان گرامی، یہ مسئلہ بڑا بہت طلب ہے. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ کیا جھگڑے کی چیزیں نکالتے ہیں آپ، جھگڑا لو باتیں چھوڑتے ہیں نمبروں پر، اتحاد میں پیدا کیجیے. جب کہتے ہیں ہم آپ کی گراوٹی کو قبضہ کر لیا آپ اتحاد کیجیے. آپ کو مکان پر کوئی قبضہ کر لیا آپ اتحاد کیجیے. آپ کے کھیت کے جائیداد میں کوئی قبضہ کر لیا آپ اتحاد کیجیے. دیکھیں ہم کیسے اتحاد کرتے ہیں آپ. تو اپنا معاملہ ہوتا ہے تو لوگ میں مرنے پر تیار ہو جاتے ہیں. اہل بیت کا معاملہ ہوتا ہے تو مربت کے قائل ہے بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہماری مربت ٹوٹے گی. تو آپ یہ خیال رکھیے کہ میدان محشر میں اگر گناہگار دوڑے تو کہ بھائی ہم کیا کہیں فرشتوں سے ہماری مربت ٹوٹے گی. تو جاؤ، یہ کیا مسئلہ ہے جوکر ہے. میں چاہتا ہوں آج کی بچے سے یہ میرے بچے سمجھ گئے. فدق تھا کیا؟ آپ نے بچپن سے سنا ہوگا فدق. لیکن سب سے بڑی غلطی اس کے اندر یہ ہے کہ کسی نے جو لفظ ہندوستان میں مشہور کیا ہے وہ غلط ہے. باپ فدق، باپ فدق، یہ جملے کا کنسٹرکشن ہی الگ ہی نہیں ہے. باپ جو ہے وہ فارسی لفظ ہے اور فدق جو ہے وہ جگہ کا نام ہے. باب فدق کا کنسٹرکشن پرشین کنسٹرکشن ہے، عربی کنسٹرکشن نہیں ہے. تو باب فدق کی غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ فدق باب نہیں تھا. جو چیز اردو میں یا فارسی میں باغ کہلاتی ہے وہی گجراتی میں واڑی کہلاتی ہے. ناریل کی واڑی تو کتنی بڑی ہوگی ناریل کی واڑی؟ پورے مفے کے اتنی تھوڑی ہوگی. ہم لوگ جب آتے تھے شروع میں صدر بابو کی واڑی میں جایا کرتے دیکھتے تھے وہاں ناریل کا پانی پیتے. تمہاری واڑی میں 100 درخت ہوں گے، 200 ہوں گے، 500 ہوں گے اور کتنے ہوں گے. تو باغ فدق کا مطلب ہوا کہ کھجور کے 100 درخت، 500 درخت بس اور کیا. فدق باغ نہیں تھا، فدق علاقہ تھا، تعلقہ تھا. فدق کی کہانی یہ ہے کہ فدق یہودیوں کے کمرے میں تھا اور خیبر بھی یہودیوں کے پاس. خیبر بھی علاقے کا نام ہے، قلعے کا نام نہیں ہے. قلعے کا نام قبرص ہے. جب سرکار دو عالم نے قلعہ خیبر فتح کر لیا اور خیبر کے علاقے سے یہودی بھاگے تو فدق کے علاقے میں جا کے رہنے لگے اور وہاں اسلام کے خلاف کانسپریسی کرنے لگے.
سمجھ لیا وہاں اسلام کے خلاف کانسپریسی کرنے میں شریعت کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ زمینیں اور وہ جائیداد جو مسلمان جہاد میں لڑ کے حاصل کرے ان میں خون نکلتا ہے، پانچواں حصہ نکال کے وہ مسلمانوں میں تقسیم ہو جاتا ہے 80%۔ لیکن وہ جائیداد جو صرف روح اسلام سے حاصل ہو اور اس کے حاصل کرنے میں کسی مسلمان کا خون یا پسینے کا ایک قطرہ نہ بہے، اس کو عربی زبان میں فے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور تو دنیا کا وہ جائیداد جو صرف روح اسلام سے حاصل ہو اور اس کو حاصل کرنے میں کسی مسلمان کے خون یا پسینے کا ایک قطرہ زمین پر نہ گرے، وہ فے ہے۔ فے کے لیے حکم ہے کہ یہ خاص رسول کا حق ہے۔ جب خیبر میں یہودی کانسپریسی کرنے لگے تو رسول اللہ نے مولا علی کو اپنا نمائندہ بنا کے خیبر میں بھیجا، صدق میں بھیجا، اور کہا یا علی تم ان سے بات کرو اور جو فیصلہ تم کرو گے مجھے منظور ہے۔ مولا علی اس علاقے میں گئے، روح حیدر کرار کے تھا کہ بغیر لڑائی جھڑائی کے وہ کمپرومائز کرنے پر راضی ہو گئے، اور کمپرومائز یہ ہوا کہ آدھا فرق کو رسول اللہ کو دے دیں گے، آدھا اپنے پاس رکھیں گے، اور اسلام کے خلاف کوئی کانسپریسی کوئی سازش نہیں کرے گی، اور اگر اس کے بعد بھی وہ اسلام کے خلاف سازش کرتے پکڑے جائیں تو رسول اللہ کو اختیار ہوگا وہ آدھا بھی چھین لیں اور اس کو نکال دیں۔ مولا علی نے ان سے یہ فیصلہ کیا اور رسول اللہ کے پاس آئے۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے یا علی، میں نے تمہیں جو فیصلہ کہا تھا کہ تم ذمہ دار ہو، جو کرو گے مجھے منظور ہے، تم جو کا کیا ہے مجھے منظور ہے، میں قبول کرتا ہوں۔ لیکن پہلے بھی رسول کر چکے تھے، بعد میں بھی اس کو قبول کیا۔ جب رسول نے اس کو قبول کر لیا اور اپنا آدمی ایڈمنسٹریٹر وہاں بھیج دیا تو جبرائیل آئے اور قرآن کی آیت لائے کہ وہ آتے بالقربہ حق کو سب قربا کو ان کا حق دے دو، سب قربا کو ان کا حق دے دو۔ رسول سب جانتے تھے، قرآن رسول کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پوچھوایا اس لیے کہ تعلیم بن جائے۔ کہا جبرائیل میری طرف سے اللہ سے جا کے پوچھو کہ کس کو کیا دے دوں۔ جبرائیل گئے اور آئے، کہا اللہ فرماتا ہے کہ فاطمہ کو فدیہ دے دیجیے۔ چنانچہ حکم خدا کے مطابق رسول نے جناب فاطمہ کو بلایا اور بلا کے فدیہ دے دیے۔ یہ واقعہ تنازعی کا ہے۔ 8، 9، 10 3 برس یہ گراوٹی جناب فاطمہ کے قبضے میں رہی، اور اس کی آمدنی جو تھی وہ غریبوں میں، محتاجوں میں، پریشانوں میں، بیواؤں میں، یتیموں میں بٹی ہے۔ جناب سیدہ نے ایک کھجور کی گرفت کی کھائی تھی اور ایک درہم کی گرفت کا لیا نہیں، یہ غریبوں میں تقسیم ہوتا ہے۔ جب رسول کی رحلت ہو گئی اور علی سے ان کا حق لے لیا گیا تو حکومت نے اپنا آدمی
ایڈمنسٹریٹر تھا وہاں، اس کو نکال دیا اور کہا کہ یہ پراپرٹی اب حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی۔ وہ ایڈمنسٹریٹر جناب سیدہ کے پاس آیا اور اس نے آن کے شکایت کی کہ مجھ کو نکال دیا گیا ہے اور وہ پراپرٹی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لی۔ یہ سب رسول کے 75 دن کے اندر ہو رہا ہے، واضح ہے۔ 100-200 برس 400 برس کے بعد نہیں ہو رہا ہے کہ مسلمان بگڑ گئے اور کھلا ہو گیا اور نمک ہو گیا۔ یہ سب 75 ڈیز کے اندر کی بات ہے۔ جب جناب سیدہ نے یہ سنا تو اپنے حق کا احتجاج کرنے کے لیے خود نکلی۔ میں کہوں گا بیوی جس کے بعد علی جیسا وکیل موجود ہو، اس کو عدالت میں خود جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مولا علی کو بھیج دیجیے، وہ آپ کی وکالت میں بحث کر لیں گے۔ ممکن ہے جواب میں اس وقت علی کا بیچنا مناسب نہیں ہے۔ اگر علی جا کے بحث کریں گے تو تاریخ یہ لکھے گی کہ فاطمہ بیچاری گھر کی بیٹھنے والی کیا کرتی، ان کے شوہر ایک سے لوٹتے رہے تو وہ کیا کرتی، کیا اپنا گھر برباد کر دیتی؟ لہٰذا مجھے کو جانا چاہیے۔ جناب معصومہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد کو کھلتا تھا، اس دروازے سے نہیں گئی، وہ دروازہ آج بھی ہے، جس کا چاہے مسجد النبی میں جا کے دیکھ لے، سب کے دروازے بند ہو گئے تھے مسجد میں۔ پہلے جو مسجد نبی بنی تھی اس کا نقشہ یہ تھا کہ بیچ میں مسجد تھی، مسجد کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے گھر تھے مسلمان مہاجرین کے، اور ہر ایک کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا۔ پھر ایک دن حکم خدا آیا کہ سب کے دروازے بند کر دیے جائیں، چن دیے جائیں، 2 دروازے کھلے رہیں گے، صرف ایک رسول کا دروازہ، ایک علی کا دروازہ۔ اس پر تعجب نہ کیجیے گا، جو بڑھاپے میں پیدا ہوا ہو اس کا دروازہ مسجد میں بند کیا ہوگا؟ تو جناب سیدہ کے گھر کا ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اور یہ بھی واضح رہے آپ کو کہ دروازہ کھلتا تھا، پردہ نہیں پڑا ہوا تھا۔ ہاں، دروازہ بھائی تاریخ لکھتی ہے، جو بند نہیں ہوا اور سب کے دروازے بند ہو گئے، مگر بیوی اس دروازے سے داخل نہیں ہوئی، دوسرے دروازے سے نکلی اور مسجد کے مین دروازے سے داخل ہوئی۔ اس شان سے کہ ایک طرف ان کے امام حسن تھے، ایک طرف ان کے امام حسین تھے، ان کے پیچھے مولا علی تھے، اور بنی ہاشم کی عورتیں اور کچھ اور عورتیں ان کو گھیرے ہوئے تھے اپنے ہستے نہیں۔ اس شان سے وہ مسجد کے مین دروازے سے داخل ہوئی تاکہ کوئی نمازی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا نہیں تھا۔ اور آج کے دربار خلافت نے قیام فرمایا۔ خلیفہ نے پوچھا رسول کی بیٹی آپ کیسے آئیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے باپ اپنی زندگی میں مجھے فدق دے گئے تھے، تم نے اپنے آدمی کو بھیج کے میرے آدمی کو نکال دیا ہے۔ میں یہ کہنے آئی ہوں کہ اپنے آدمی کو واپس بلا دو اور میرے آدمی کو وہاں کام کرنے دو، اس لیے کہ میرے جائیداد میرے باپ مجھے دے گئے ہیں۔
یہ دعویٰ تھا، سمجھیے گا. اس پر ادھر سے جواب آیا کہ آپ کو جو اگر آپ کے باپ دے گئے ہیں تو آپ کا گواہ ہے. آپ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کے باپ دے گئے ہیں، اس بار آپ کے بعد کوئی گواہ ہے فٹنس ہے؟ میں ہاتھ چھوڑ کے عرض کروں گا بیوی واپس آئیے. بات اب تو واضح ہو گئی. آپ سے گواہ مانگے جا رہے ہیں یا آپ سے گواہ نہیں مانگا جا رہا ہے، یا آئین تفصیل سے گواہ مانگا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی ایک حد تک دین رہتا ہے، اس کے بعد بے دینی ہو جاتی ہے. میں نے ایک بات پڑھی، آپ کو حق ہے کہ آپ کہیں آپ نے صحیح پڑھا کہ غلط پڑھا. میں نے جواب میں حدیث پڑھی، میں نے کہا میں نے اس حدیث میں دیکھا ہے. آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے دیکھا ہوگا، دیکھنا پڑے گا یہ حدیث معتبر ہے کہ نہیں. یہاں تک بھی بچ جائیں گے آپ. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اب اگر آپ کہیں یہ آیت صحیح ہے یا غلط تو آپ کافر ہو گئے، اس لیے کہ آپ قرآن میں غلطی ڈھونڈ رہے ہیں. فاطمہ زہرا سے گواہ مانگنا آیت تفسیر پر عدم اعتماد ہے، آیت تفسیر پر نو کانفیڈنس ہے. اس لیے کہ فاطمہ سے جو گواہ مانگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آیت تفسیر پر بھروسہ نہیں. جس کو آیت تفسیر پر بھروسہ نہیں اس کو قرآن پر نہیں، جس کو قرآن پر نہیں اس کو اسلام پر نہیں. ایک عید کھسکائیے گا پوری عمارت رہ جائے گی. اور محمد والے محمد دعوت بلند سلوار. عظمت فاطمہ زہرا پر دعوت بلند پنجتنی سلوار. جب انہوں نے کہا کہ آپ کا گواہ ہے، فرمایا ہاں ہے. سب سے پہلے بڑھ کے مولا علی نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ اپنی صاحبزادی کو گرفت دے رہے ہیں. اس کے بعد امام حسن نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میری ماں کو میرے نانا گرفت دے رہے ہیں. اس کے بعد امام حسین نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں میرے نانا کو میرے نانا میری ماں کو دے رہے ہیں. اس کے بعد رسول کی پرانی کنیز جو باپ کے وقت کی کنیز تھی آپ کے ان میں ایمن، انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتی ہوں میرے آقا شہزادی کو دے رہے ہیں. بات سمجھ میں اور کوئی گواہ کا نہیں، بس انہوں نے کہا کہ ہم علی کی گواہی نہیں مانیں گے، اس لیے کہ جو میاں کو ملا وہ بیوی کو ملا. ہم حسن حسین کی گواہی بھی نہیں مانیں گے. جو بیٹوں کو ملا وہ ماں کو ملا، جو ماں کو ملا وہ بیٹوں کو ملا. دوسرے دونوں ابھی بچے ہیں. ہاں میں ایمن کی گواہی مانی جا سکتی ہے، مگر یہ ایک عورت ہے، 3 عورتیں اور ہونا چاہیے یا ایک عورت ایک مرد اور ہونا چاہیے. چونکہ نصاب شہادت پورا نہیں ہے اس لیے ہم جائیداد نہیں دیں گے. کیس خارج. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا بیوی غلاموں کی جانے مثال اگر آپ کی کوئی شریف ہے کہی جا سکتی ہے تو شریعت اسلامی ہے جو اسی گود میں پلی جس میں آپ پلی. سلمان و ابوذر کو کیوں نہ پیش کر دیا، مصعب و عمار کو کیوں نہ پیش کر دیا. یہ جھگڑا ہی نہ رہتا. ممکن ہے جواب سے مجھے جائیداد نہیں چاہیے تھی
مجھے صبح قیامت تک کے لیے استدلال قائم کرنا تھا. اب سنیے کیوں نہیں پیش کیا. میں یہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ یہاں ہے، مومنین و مذہبان اہل بیت اور داداروں کا. اگر میں یہ کہہ دوں کہ یہ سب جھوٹے ہیں، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں حال میں سب جھوٹے لوگ ہیں، ان پر شریف چاٹ پیش کیجیے کیا بنے. اتنے مومنوں کو جھوٹا کہہ کے میرے اوپر شریف چاٹ کیا بنے گا، میرے اوپر چار چیز لگیں گے. جھوٹا کہتے ہی میں فاسق ہو جاؤں گا. فاسق نماز نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ فاسق ہوں. جمعہ نہیں پڑھا سکتا اس لیے کہ فاسق ہوں. عید کا چاند دیکھ کے یا رمضان کا چاند دیکھ کے گواہی دوں، میری گواہی قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ فاسق ہوں. کسی کی طلاق کا سننے والا بنوں، طلاق معافی نہیں ہوگی اس لیے کہ فاسق ہوں. کہیں پر میری گواہی قبول نہیں ہوگی اس لیے کہ فاسق ہوں. لیکن نماز پڑھا نہیں سکتا. نماز پڑھنے مسجد میں آؤں تو آپ مجھے نکال بھی نہیں سکتے. مسلمان رہوں گا، قیامت کے دن جو بھی میرے ساتھ سلوک ہو اللہ جو کرے لوگ فریاد کرے تو سب الگ ہے. یہ دنیا کی بات میں کر رہا ہوں. لیکن اگر میں مسجد میں آؤں نماز پڑھنے تو آپ مجھے نہیں روک سکتے کہ تم نہ پڑھو، مسجد میں نہ جاتے ہو. اس لیے کہ میں فاسق ہوں مگر مسلمان ہوں. اب آئیے دوسری صورت، میں نے کہا قرآن میں غلطی ہے. آپ کو کچھ نہیں کہا، قرآن میں نے کہا یہ جھوٹی ہے. اب میں کافر ہو گیا. اب مسجد میں آؤں تو مسجد پاک کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے قرآن کو جھوٹا کہا ہے. اب سمجھا سیدہ سلمان و عمر کو کیوں نہیں لائی؟ اگر سلمان جھٹلا دیتا تو فاسق کہلاتے. لیکن وہ اپنی گواہی میں ان کو لائی جو ایک دفعہ خدا کی گواہی میں آئے، ایک دفعہ رسول کی گواہی میں آئے. کیا کہ اس کی گواہی غلط ہے تو نہ خدا کو مانو نہ رسول کو مانو. علی کو گواہی میں لے آئے. علی نے گواہی دی کہ رسول کو اس کو دے گئے. علی بات نہیں مانتے. آپ نہیں مانتے ٹھیک ہے، نہیں مانا ان میں پاور میں سے نہیں مانا. مسلمانوں سے غلطی یہ ہوئی کہ ایک منزل پر علی کو بھی خلیفہ بنا لیا. اب خلافت میں دونوں شامل ہو گئے. وہ بھی خلیفہ جس نے گواہی دی تھی، وہ بھی خلیفہ جس نے گواہی رد کی تھی. یہ خلیفہ سچا ہے کہ وہ خلیفہ سچا ہے. ایک ہی ہوگا تو نہیں ہو سکتے. تو غلط گواہی دینے والا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. ہوگا خلیفہ نے غلط گواہی جھٹلائی ہے تو جھٹلانے والا خلیفہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری مشکل یہ تھی کہ حسن حسین کو پیش کر دیا. حسن حسین کے لیے رسول کہہ گئے تھے کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. قیامت کے دن آدم آئیں گے روتے ہوئے
کہ میں نے وہ گیہوں کھایا تھا جو مجھ کو حالات نہیں تھا تو جنت سے نکال دیا گیا. انہوں نے پوری طرح مرضی کا دعویٰ کیا تو سردار بنا دیے گئے. یہ کون سا انصاف ہے بروز یار. اب سوال یہ ام ایمن کہتے ہیں, ام ایمن کہتے ہیں ہمارے لیے تو بڑی چیز ہے. جناب عبداللہ کی کنیز تھی, رسول نے ان کو آزاد کر دیا تھا, زندگی بھر رہی رسول کے ساتھ, مگر اس گھروں کا کہتے ہیں ممکن ہے جواب کا ذرا ٹھہر جاؤ اب پتہ لگتا ہے. بیوی نے فوراً دوسرا دعویٰ کیا, کہا کہ اچھا میرے باپ کی میراث ہو میرا حصہ لو, میرے باپ کی میراث میں جو میرا حصہ بنتا ہے بولو. میراث کا سوال یہ تھا کہ رسول نے جو کچھ چھوڑا تھا اس کے 8 حصے کیے جاتے برابر کے, 7 حصے جناب سیدہ کہتے ہیں, ایک حصے کے 9 حصے کیے جاتے ہیں. اس ایک حصے کے جو 9 حصے ہوتے ان میں سے ایک بیوی تک. یہ میراث کی رسول برابر کے 8 حصے, 8 حصے میں 7 جناب سیدہ کو جاتے. پھر وہ ایک جو بچتا اس کے برابر کے 9 ہوتے اور ایک حصہ بیوی ہو جاتا. یہ ہے رسول کی میراث. خلیفہ نے کہا ہم آپ کو میراث نہ دیں گے. کیوں؟ ہم نے آپ کے بابا کو یہ کہتے سنا ہے کہ ہم گھروں انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں, بچے چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. لہذا آپ کے باپ کی میراث میں ہم آپ کچھ نہیں دیتے. چاہے اس سے یہ سنا ویسے ہی کہا سبحان اللہ, تم نے کتنے جلدی میرے بابا کو احسان بنا. کیا میرا باپ خلاف قرآن کہے گا؟ قرآن میں ہمارے ساتھ سلیمان داؤد, سلیمان داؤد کے والے سے, سلیمان بھی نبی ہے داؤد بھی نبی ہے. قرآن میں جناب زکریا کی دعا موجود ہے کہ پالنے والے مجھے بیٹا تھے یرے سنی و یرے سنی نالے یعقوب, جو میرا وارث ہو رہا ہے یعقوب کا وارث ہو. جناب یحییٰ دیے گئے انہیں, یحییٰ بھی نبی, زکریا بھی نبی. تم نے کیسے کہہ دیا؟ ہم تو سننا ہے, اب تو کر دیں گے. نتیجے قیامت کے دن آئے گا مزہ, قیامت کے دن آئے گا مزہ. خدا نے جنت کے ذکر میں قرآن میں سورہ مریم میں فرمایا ہے تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت وہ ہے جس کا وارث ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو ہم سے ڈرتے ہوں گے. اللہ خالق زبان ہے, مالک کہہ دیتا ادا کریں گے, جزا میں دیں گے. مجھے وراثت استعمال کر رہا ہے, وارث بنائیں گے. قیامت کے دن بڑا مزہ آئے گا جب مسلمان دوڑا آئے گا یا رسول اللہ جنت دلائیے, اور رسول کہیں گے بھائی جنت تو وراثت سے ملتی ہے, ہم تو انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. ہم کیا جانیں گے اس کام کے, ہم لوگ وارث وارث تھوڑی بناتے ہیں, ہم نہیں ملا سکتے. عزیزان گرامی بڑے بڑے علماء اس میں چکر میں
امام مغالبہ نے لکھا ہے کہ حقیقت جناب سیدہ کا دعویٰ گراپٹی کا دعویٰ نہیں تھا. ان کی نظر میں گراپٹی کو حیثیت نہیں تھی. وہ دربار سے اپنی سچائی منوانا چاہتی تھی. وہ دربار سے اپنی صداقت منوانا چاہتی تھی. اور اس کے اندر راز یہ تھا کہ اگر خلیفہ دھوکہ کھا جاتے اور ان کو سچا مان لیتے تو اسی وقت اسی گراؤنڈ پر وہ اپنے شوہر کی خلافت کا دعویٰ کرتے تھے. پھر خلیفہ کو کبھی چھوڑتے ہی بنتا، کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا. خلیفہ ہوشیار تھے، ان نے فاطمہ کو سچا ہی نہیں مانا جو دعویٰ کرتی اپنے شوہر کے لیے. اب میری باری ہے، میں کہوں گا سبحان اللہ جناب سیدہ، آپ کی سیاست نے حیرت میں ڈال دیا. اپنے دشمن کو ایسے چوراہے پر لا کے کھڑا کیا کہ یا مجھے جھوٹا کہو اور جنت چھوڑو، یا مجھے سچا کہو خلافت چھوڑو. یہ ہے معاملہ جناب، یہ حق ہے سیدہ. ہم لوگ کیا رہے ہو جھگڑے کی بات ہے اور کہاں تک آپ پڑھیے گا اور کیا کیجیے گا. وہ چند درخت تھے، ہم کہتے ہیں چند گری تھے ایک پھولنے کا درخت تھا، وہ بھی سوکھا ہوا تھا، اس میں پھولنا میں نہیں لگتے. یہ معاملہ ویلویشن کا نہیں ہے، یہ معاملہ سچائی کا ہے. یہ معاملہ سچائی کا ہے کہ رسول کی بیٹی سچی ہے کہ نہیں، رسول کا داماد سچا ہے کہ نہیں، رسول کے دونوں نوازے سچے ہیں کہ نہیں. اور عزیزان گرامی مسئلہ مشہور ہے کہ پہلے گھر میں چلا پھر مسجد میں چلا. یعنی پہلے اپنے گھر میں چناؤ جلائیے، اس کے بعد جا کے مسجد میں چناؤ جلائیے. علی، فاطمہ، حسن، حسین یہ رسول کے گھر والے ہیں. فاطمہ رسول اللہ کی بیٹی ہے. علی بیٹے نہیں ہے مگر داماد ہیں، وہ اولاد کی طرح پالے ہیں. حسن حسین نوازے ہیں. رسول کے 75 دن کے اندر اگر یہ معاذ اللہ خلافت کا غلط دعویٰ کر رہے ہیں تو جو رسول اپنی گود کے پانوں کو ٹھیک نہ کر پایا ہو وہ اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کیا ٹھیک کرے گا. اور عزیزان گرامی، آخر کلام میں ایک بات سنیے اور اس کو زندگی بھر یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر جو لوگ جھگڑا کرتے ہیں، اپنی محرم میں نے بمبئی میں پڑھا ہے، یہ بتاؤ کہ جناب سیدہ کے پاس آنے سے پہلے فدق کا ٹائٹل کس کے پاس تھا؟ جب جناب سیدہ کے پاس آیا اس کے پہلے ان گراپٹی کا ٹائٹل کس کے نام تھا، کس کے پاس تھا، کس کی ملکی؟ اگر اس کا ٹائٹل رسول کے پاس تھا اور یہ گراپٹی رسول اللہ کی تھی اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو دے دی، تو دنیا کا آج بھی کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ باپ اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کو اگر کچھ دے دے تو اس سے واپس لی جائے. کسی ملک میں دنیا میں آج بھی کوئی قانون ایسا نہیں کہ باپ اپنی پراپرٹی میں کچھ اپنی بیٹی کو دے دے اپنی خوشی سے، تو کوئی قاعدہ ایسا ہو جو باپ کے مرنے کے بعد اس بیٹی ملے.
ایسا کوئی قانون نہ کل تھا نہ آج، نہ مذہب میں ہے نہ دنیا میں ہے۔ اور اگر پراپرٹی اسٹیٹ کے نام کا ٹائٹل اس کا، یعنی وہ زمین جو تھی وہ مسلم اسٹیٹ کی تھی اور رسول باعث رسول اس کے نگراں تھے، تو ان کو جائز کب تھا کہ جو اسٹیٹ کی پراپرٹی ہو اپنی بیوی بیٹی کو دے دیں؟ تو اب ہمارا بھی بیچ درمیان سے نکل گیا اور جناب سیدہ کا نام بیچ درمیان سے نکل گیا۔ اب آپ جانیے، رسول جانے، خلیفہ جانے، اگر اسٹیٹ کے نام پراپرٹی تھی تو رسول نے غلطی کی، خلیفہ زیادہ ایماندار تھے، اور اگر رسول کے نام پراپرٹی تھی تو خلیفہ نے غلطی کی۔ اب آپ کا فیصلہ ہے، چاہے ان کو غلط کہیے چاہے ان کو غلط کہیے، ہماری جانچ کریے۔ اور آپ سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے کہ اگر وہ رسول کی ذاتی ملکیت تھی تو کسی خلیفہ کو حق نہیں ہے کہ ان سے لے لے، اور اگر وہ ریاست کی ملکیت تھی تو کوئی حق نہیں ہے رسول کو کہ وہ ریاست کی بات تو سمجھیے۔ مطلب ایک سوال اور رہ جاتا ہے، وہ بھی عرض کر دوں اور مجھے تمام کر دوں۔ اکثر بچے یہ سوال کرتے ہیں، لڑکے سوال کرتے ہیں کہ یہ صدق ہوا کیا؟ جب سیدہ سے لے لیا گیا تو ہوا کیا؟ تو جس پراپرٹی کو صدقہ کہتے فاطمہ سے لیا تھا خلیفہ نے اپنے بعد رکھی زندگی، ان کے بعد جو خلیفہ ہوا انہوں نے اپنے بعد رکھی زندگی، ان کے بعد جو خلیفہ ہوا انہوں نے اپنے داماد مروان کو دے دی، اور اس کے بعد وہ بنی امیہ میں چلی گئی، پھر وہ جائیداد بنی امیہ کر رہی اور اہل بیت کی طرف واپس نہیں آئی۔ اس میں لوگ یہ سوال اور کرتے ہیں کہ جب مولا علی خلیفہ ہوئے تو ان نے وہ پراپرٹی واپس کیوں نہیں لی تھی؟ جو چلی گئی تھی اس کو اپنے قبضے میں کرتے، انہوں نے کیوں نہیں لے لی جب خلیفہ ہوئے؟ یہ سوال آج کا نہیں ہے، یہ سوال بہت پرانا ہے۔ اگر آپ کو اس کا حوالہ چاہیے ہو تو مناقب ابن شہرہ شوق میں ہے، چھٹے امام سے پوچھا کسی نے کہ یبن رسول اللہ، مولا علی نے اپنے زمانے حکومت میں پراپرٹی واپس کیوں نہیں لی؟ فرمایا کہ تم یہ بتاؤ کہ رسول اللہ نے جب ہجرت کی ہے تو وہ مکان جو تھا ان کا، وہ ان کا ہوائی مکان تھا، ان کے بعد تو انہیں میراث میں ملا تھا جس میں رہتے تھے مکے میں۔ ابو لہب نے ان سے بیچ ڈالا جب رسول نے ہجرت کی، جب پلٹ کے آئے تو اپنے مکان کا قبضہ کیوں نہیں کیا؟ تو بہت چکا رہ گیا، اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا۔ کہا ہم اہل بیت کا مزاج یہ ہے کہ جو شے ہم سے ظلمن لی جاتی ہے ہم واپس نہیں لیتے تاکہ ظالم کے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے۔ اب سنیے ام ایمن کیوں لے جائے گی تاکہ یہ بات کشنا نہ رہ جائے۔ انہوں نے جو حدیث سنائی تھی اس کے دو ٹکڑے تھے، ہم بنو انبیاء نہ وارث ہوتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں۔
وارث بناتے ہیں کہ ثبوت میں جناب سیدہ نے قرآن کی دو آیتیں پڑھی. وارث ہوتے ہیں کا پریکٹیکل ثبوت ام ایمن تھی کہ دیکھو میرے باپ ان کے وارث ہوئے ہیں. تو کیسے کہتے ہو کہ وارث نہیں ہوتے؟ مطلب فرقہ بھی جا سکتی تھی, ام فضل بھی جا سکتی تھی, اور اسما بھی جا سکتی تھی, سب جا سکتے. تو عزیزان گرامی یہ سلوک رسول کی بیٹی ہے. تاریخ کے اندر یہ پورا فائل موجود ہے, پوری مثل موجود ہے. جس کا بھی چاہے پڑھ لے, جس کا بھی چاہے غور کر لے, جس کا بھی چاہے ریسرچ کر لے. روادار لوگ اب سے یہ کہتے ہیں ارے ان باتوں کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہے, ہم یہ پڑھیں گے نہیں تو ہمارے نوجوانوں کو معلوم کیسے ہو, ان کو پتا کیسے چلے گا, ان کو حقیقتیں منتشر کرتے ہوں گے. اب رہ گیا یہ کہ آدمی کو اختیار ہے, چاہے علی اور فاطمہ حسن و حسین کا ساتھ ہے, چاہے رسول کے دوستوں کے ساتھ. لاجرام کی دین میں جبر نہیں ہے, جو آپ کی سمجھ میں آئے وہ کیجیے. ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ رسول کے خاندان والے زیادہ معتبر ہیں, زیادہ بھروسے کے قابل ہیں, زیادہ قابل اعتماد ہیں بنسبت پر. لہٰذا ہم نے اسلام کے اختلافی مسئلے میں جناب سیدہ مولا علی, امام حسن و امام حسین کی تعریف کی. ہمارے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ملا اپنی روٹی دیکھنے کے لیے جھگڑے بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. جناب اصلیت کچھ نہیں تھی, سب لوگ آپس میں بڑی محبت کرتے تھے اور شیر و شکر تھے. یہ مولویوں نے لڑوانے کے لیے پبلک کو یہ سب کر کے رکھا ہے. میں آپ کو ایسا پریکٹیکل ثبوت دے دوں کہ جس کے بعد کسی بات کی گنجائش نہ ہو. ہم لڑواتے ہیں نا. ایک بات بتا دیجیے ہمیں, رسول کے 75 یا 90 دن کے اندر جناب سیدہ شہید ہوگی. رسول کے پہلو میں جو پہلی قبر بنی ہے وہ رسول کی رحلت کے 2.25 برس کے بعد بنی ہے. 2.25 برس تک وہ پہلو والی جگہ خالی پڑی تھی. بیوی کی رحلت 75 یا 90 دن کے اندر ہوئی ہے. بیٹی کو سب سے پہلے ہم پہنچتا ہے کہ باپ کے پہلو میں دفن ہو. قبر فاطمہ کی قبر رسول سے دوری زبان حال سے اختلاف امت کا امتحانہ کہہ رہی. خدا کی قسم ہوتے ہوتے وہ وقت آیا کہ جب زندگی کا آخری دن آیا, وصیت فرمائی مولا علی سے, اپنے بچوں کے لیے وصیت فرمائی کہ ان کا خیال رکھیے گا. فرمایا خود ہی غسل دیجیے گا, خود ہی کفن پہنائیے گا, خود ہی دفن کیجیے گا, خود ہی نماز پڑھائیے گا. دشمنوں کے لیے کہا کہ میرے دشمن میری میت پہ نہ آئے, میری میت میں شریک نہ ہوں. مغرب کے بعد فاطمہ کی شہادت ہوئی. مولا علی روتے ہوئے آئے, مطابق وصیت غسل دیا, کفن پہنایا, میت کو صحن خانہ میں لا کے رکھا. جب نماز ہو گئی تو چہرے اندر سے کفن ہٹایا, آواز دی جناب ام کلثوم, حسن و حسین آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو.
علی کھڑے تھے تسلی دینے کے لیے. شہزادیوں میں کلثوم آئی, ماں کی زیارت کی, علی نے سینے سے لگا کے تسلی دی. جناب زینب آئی, ماں کی زیارت کی, علی نے تسلی دی. امام حسن آئے, ماں کی زیارت کی, علی نے تسلی دی. جب حسین آئے دیر تک کھڑے مسجد کو دیکھتے رہے, کہا میری ماں جب مریم دنیا سے گئی تھی تو عیسیٰ کو کلیجے سے لگایا تھا, اے میری ماں کیا مرتبے میں مریم سے کم ہو. اتنا کہنا تھا کہ بندے کا بٹ ٹوٹے. فاطمہ کے ہاتھ باہر نکلے, حسین کو کلیجے سے لگایا. میں کہوں گا میری بیوی کربلا میں آئی ہے, حسین زخموں سے چور چور ہے, کوئی نیزہ مارتا ہے, کوئی تلوار مارتا ہے, گھوڑے بٹک لگا رہے ہیں. بیوی حسین کو سہارا دینے آئی ہے. آسمان امامت گھوڑے سے زمین کا.